صفحہ 723 سورہ قاف آیت نمبر 6۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں مشرکین اور کافروں کا قول نقل کیا گیا تھا کہ وہ بعث بعد الموت کا انکار کر کے کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مریں گے ہمارا بدن جا کے مٹی ہوگا، ریزہ ریزہ ہوگا، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ وہ اپنے محدود علم کے مطابق سوچتے تھے، اس لیے پھر اس کا انکار کر بیٹھتے تھے، یعنی اپنے محدود علم کو اللہ رب العزت کے لامحدود علم، لامتناہی علم پہ قیاس کرتے تھے۔ تو اس بنا پہ گزری ہوئی آیتوں میں قرآن کریم نے یہ کہا کہ تمہارے بدن کے جو ذرات ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ جس طرح مرنے کے بعد جاتے ہیں، بکھرتے ہیں، پھیلتے ہیں، وہ سب اب سے اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب تک تم قبروں میں نہیں گئے ہو، اللہ کے علم میں تمہارے وہ ذرات کا یکجا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ ذرات، اور اگر انسان اس میں غور کرے، اپنی دنیاوی زندگی میں اس میں وہ غور کرے کہ اس کے حیات کو اللہ تعالیٰ نے کیسا رکھا، اس کی زندگی کو کیسا رکھا ہے، کہ کن کن ممالک سے رزق آتا ہے، پل آتے ہیں، اور وہ ادھر کھا لیتا ہے، اس کے لیے غذا بنتا ہے۔ اس کے رزق کا کون سا حصہ کس ملک سے آ رہا ہے، وہ بڑے خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا ہے اور میں اسے کھا رہا ہوں۔ اور نہ ہو تو حاجی صاحبان اس کو بہتر انداز سے جانتے ہیں، جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو جو چیز ملتا ہے مکہ مکرمہ میں، وہ سارے باہر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کی غذا ہوتی ہے، ان کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تمہارے بدن میں یہ پہنچ کر خون بنے گا جس سے تمہاری زندگی بن رہی ہے۔ کہاں سے آئے ہو، غذا تمہاری کہاں سے آ رہی ہے، اللہ کے علم میں ہے، ٹائم پہ تمہیں لا کے پہنچا رہا ہے، دے رہا ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد کہا جو تمہارے ذرات بدن کے ہیں
وہ جو جس طرح منتشر ہوتے ہیں وہ تمہارے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، بلکہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں اپنی قدرت کاملہ کا ان تلاوت شدہ آیتوں میں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم، یہ قیامت کا انکار کرنے والے یہ جو کہتے ہیں انسان کس طرح زندہ ہوگا، کیا انہوں نے اپنے اوپر سروں پہ آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناہا وزیناہا، کیسا بنایا ہے ہم نے، کیسا مزین کیا اس کو، یہ تارے دیکھو کیسے لگے ہوئے، آسمان کیسا بنایا۔ تم ایک چھت بناتے ہو اس میں کتنے ستون ڈالتے ہو، بغیر ستون کے تمہارے سروں پہ جو آسمان کڑا ہے، اور جو بھی تعمیر ہوتی ہے چند عرصہ اس پہ گزر جائیں تو اس پہ شگاف آ جاتے ہیں، رکھنا پڑ جاتا ہے، اس میں پرانا ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں ابھی پل بنایا تھا CB کا، بارش ہو گئی پھر چلا گیا، ابھی آپ کے سامنے آپ کے اپنے شہر میں کتنے محنتوں سے بن گیا تھا، کہاں چلا گیا۔ وہ تم تعمیرات کہاں بناتے ہو، عرصہ اس پہ گزر جائیں تو اس میں رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ آسمان جو تمہارے سروں پہ ہے کب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، کیسا بنایا ہے، اب اس میں کوئی شگاف دکھاؤ، کوئی رخنہ دکھاؤ، آج تک اس میں نہیں آیا۔ وہ اللہ وہ آسمان کو جو اس نے بنایا ایسا بنایا، مضبوط بنایا کہ اس میں کوئی شگاف کوئی رخنہ نہیں پڑا، تم اس میں غور نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ کی قدرت ہے نا۔ چلیے کہاں نیچے آؤ، زمین پہ جہاں تم رہ رہے ہو بس رہے ہو، زمین میں غور کرو، اللہ کی قدرت کو پہچان لو، اس میں غور کرو۔ مددناہا، ہم نے زمین کو پھیلایا، القینا فی رواسی، اور ڈال دیے رکھ دیے اس میں بوجھ، پہاڑوں پہ اس پہ رکھ دیے۔ الی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو ذرا دیکھو اللہ نے کیسے نصب کیے لگائے ہیں زمین پہ، ان میں غور کرو۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اسی زمین سے ہم نے کیا کیا، ہم نے اس میں پہاڑ رکھنے کے علاوہ اس سے اگائے ہر قسم کے نباتات خوشنما۔ اور آگے فرمایا ہم نے اس سے کھجور جو لمبی لمبی اس کے درخت ہیں، تہ بتہ اس کے تنے ہیں بڑے لمبے جو بنائے ہیں، اور ہر قسم کا دانہ اور اناج زمین سے اگایا ہے، جو کٹائی جس کی ہوتی ہے فصلوں کی، یہ سب اس زمین سے، اس پانی سے۔ دیکھیے جب زمین پہ پانی برستا ہے، زمین کو زندگی ملتی ہے، اس کے بعد اس کے نباتات اگتے ہیں۔ کذالک الخروج، اس طرح تم زمین سے نکلو گے ایک دن، اسی کو کہا جاتا ہے قیامت۔ اور یہ سورۃ قاف ہے، سورۃ قاف کا دعویٰ یہی ہے، کذالک الخروج، لوگوں اسی طرح نکلو گے، زمین سے نکالے جاؤ گے۔ یہ جو انسان کہہ رہا ہے اپنے محدود علم کے مطابق کہ ہم جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر کس طرح زمین سے نکلیں گے، اس لیے پھر وہ اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کے اور آخرت کے منکر بن بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ذہن میں، ہمارے عقل میں نہیں آتا۔ کہا تم اپنے اس محدود علم کو اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کے علم پہ قیاس کرتے ہو، اس لیے آخرت کے منکر بنتے ہو۔ اب زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ نباتات کو دیکھو، یہ زمین سے اگنا دیکھو، تمہارے سامنے ہے، یہ کیسے اگتے ہیں، کون ہے اگانے والا؟ اللہ ہی تو ہے نا۔ ایک دن اللہ حکم کرے گا، انسانوں تم زمین سے اس طرح اگو گے جس طرح آج تم مولی اور گاجر کو دیکھتے ہو، تمہارے سامنے اگ رہے، زمین سے نکل رہے۔ لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے، بہت مشکل ہے۔ آسمان بنانا مشکل ہے یا انسان کا بنانا مشکل ہے؟ آسمان بنانا مشکل ہے،
فرمایا وہ ذات جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائے، وہ خود فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں کے بنانے سے آسمان زمین بنانا بہت بڑا ہے۔ وہ اللہ جو اتنے علم والے ہیں، جو اتنی قدرت والے ہیں، وہ ایسا آسمان بناتے ہیں، ایسی زمین بناتے ہیں۔ اے انسان، تیرا بنانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ دفعتاً واحدتاً زمین سے نکل آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت، اور اس کو کہتے ہیں قیامت۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلم ينظروا الى السماء، کیا یہ منکرین قیامت نہیں دیکھتے ہیں آسمان کے طرف، فوقہم، جو ان کے سروں پہ ہے، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسا بنایا ہم نے اس کو، وزیناہا، اور کیسا اس کو مزین بنایا تاروں سے، ما لہا وما لہا من فروج، اور آسمان میں کوئی شگاف نہیں، کوئی رخنہ نہیں، کوئی عیب نہیں، والارض مددناہا، اور زمین جس کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ڈال دیے اس میں ہم نے بوجھ پاڑ، ہم نے نصب کر دیے، وانبتنا فیہا، اور اگائے ہم نے اسی زمین سے، من کل زوج، ہر قسم کے نباتات، بہیج، خوشنما، تبصرۃ و ذکریٰ، دکھانے کے لیے اور دانائی و نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی مصنوعات کے طرف رجوع کرتا ہو، جو اس میں غور کرتا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے بابرکت پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس ہم نے اگائے اس پانی سے، جنات، باغات، وحب الحصید، اور کٹنے والا اناج، والنخل باسقات، اور کھجور کے درخت لمبے لمبے، لہا طلع نضید، کہ اس کے خوشے تہبتے ہیں۔ یہ سارے ہم نے کیوں کیے؟ رزقا للعباد، اپنے بندوں کے لیے رزق، یہ رزق ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے۔ اور وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور زندہ کیا ہم نے اس سے ایک مری ہوئی زمین کو، وہ زمین جس پہ کچھ نہیں تھا، پانی برسنے کے بعد وہ اپنے جوبن پہ آ گئی، اس کو زندگی مل گئی، اس نے نباتات بھی اگائی، باغات بھی اگائی، کھجور کی درختیں بھی اگائی۔ کذالک الخروج، اسی طرح ہے زمین سے تمہارا نکلنا۔ اللہم وفقنا لما تحب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، وعلمنا منہ ما جہلنا، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، آمین۔